السلام. ہم کلام مقدس میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے مقدس متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 22 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کیا فرما رہا ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت. بڑی سادگی کے ساتھ بڑے سادہ لفظوں میں خدا یسوع مسیح نے ایک بات سکھائی، بتائی اور سمجھائی کہ جو کچھ تم کیا کرو گے دعا میں ایمان کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے. اور یہاں پر خدا نے بہت آگے جا کر یہ بات بیان کی کہ جو کچھ بھی دعا ایمان کے ساتھ مانگی جائے گی، کی جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ منظور ہو جائے گی. اور ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد شریعت سے واقف، کلام سے بھی واقف تھے اور خدا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. انہوں نے ایک خداوند سے عرض کی، درخواست کی. کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمیں کچھ سکھا، سمجھا تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال بھی دیتے رہیں. خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک بات خداوند سے، یسوع سے کہی، کیا ہمیں سکھا؟ دعا کرنا سکھا، تاکہ جس طرح یوحنا کے شاگرد دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی تو سکھا، سمجھا، تاکہ ہم تیرے نام کو اور زیادہ لائق طور سے عزت اور جلال دیں. کوئی بھی ایسا انسان کسی پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں، کسی بھی ایسی الجھن میں ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا کویشچن، وہ شریعت سے، کلام سے واقف تھے اور ان کو ضرورت کیا تھی؟ وہ تو کلام میں خدا کے ساتھ گھومتے تھے، کلام کے ساتھ گھومتے تھے. ایک بڑا جو مدرسہ تھا، جو تعلیم تھی، وہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں خود کیا ہوں؟ کلام ہوں. یوحنا کی انجیل میں کیا کہا گیا ہے پہلی آیت میں؟ ابتدا میں کلام تھا. خدا ہی کلام ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا. اس لیے وہ کلام کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے اور ان کو یہ کہاں سے ایسا سوال ان کے ذہن میں آ گیا کہ ہمیں دعا کرنا سیکھا. دعا ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا حکم ہے. یہاں پر خدا نے یہاں پر بتایا کہ جو بھی دعا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ قبول منظور ہوگی، قبول ہوگی. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 7 آیت میں ایک بات اور یہاں پر واضح کر کے لکھی گئی ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو. کیا کہا گیا ہے؟ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویہ. آج یہاں پر 2 باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایمان سے دعا کرنی اور جو کچھ بھی تم باتیں سنتے ہو کلام کی، خدا کی، اور جو اس پر قائم رہتا ہے، یقین کرتا ہے، دائیں بائیں نہیں گھومتا بلکہ سیدھا ایک لائن کو پکڑ لیتا ہے، ایک لائن پر چلتا ہے، ایک سمت پر جاتا ہے، وہ خدا کی نظر میں منظور نظر ٹھہرتا ہے. ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دعا ایک ایسا قوت کا لباس ہے، برکت کا لباس ہے اور خدا سے ملانے کا پورا ایک طریقہ ہے، گفتگو کرنے کا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کا، خدا کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا. ہمیں خدا نے اس لیے بنایا تاکہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرے؟ رفاقت رکھے،
ہم اس کی پرستش کریں, ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. وہ اس لیے اس کے شاگردوں نے کے ذہن میں آیا, خدا خود بھی یہ کام کر سکتا تھا, لیکن شاگردوں نے سوال کر دیا تاکہ وہ ہمیں بتائے, سمجھائے. خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں سکھاؤں گا, وہ کہتا ہے میں تمہیں سکھاؤں گا. جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو خدا نے ان کو ایک دعا کرنا کیا سکھائی تھی. متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 6 آیت سے پڑھیں. کیا ہے؟ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور کیا کر, دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا کرے گا؟ بدلا دے گا. آگے ہم 7ویں آیت میں پڑھیں گے. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح کیا ہے, بک بک نہ کر, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری کیا ہوگی, سنی جائے گی. اس کے بعد بہن اسفا سے درخواست ہے کہ وہ پڑھے 8ویں آیت سے. بس ان کی مانند نہ بنو, بس ان کی مانند نہ بنو, کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. آمین. یہاں پر ہم ٹھہریں گے. یہاں پر یہ کتنی خوبصورت آیت لکھی ہے. کیا پڑھا ہے ہماری بہن نے کلام مقدس میں سے کہ خدا ہماری ضرورت زندگی کو جانتا ہے. وہ ہمارے ہر ایک ارادے کو, ہماری سوچ کو, ہمارے خیالوں کو, ہماری باتوں کو, ہماری قوت اس کے سامنے ہے, ہماری شکل اس کے سامنے ہے, ہماری صورت اس کے سامنے ہے. اور جب بھی ہم نے دعا کی ہے وہ ہمیں پہچانتا ہے, وہ ہمیں جانتا ہے کہ میرا بیٹا اس وقت کس مشکل میں ہے, کس پریشانی میں ہے, یہ میرے سے دعا کرتا ہے. اس نے کلام کے بارے میں نہیں کہا کہ کلام اس طرح پڑھنا ہے, اس نے دعا کرنا سکھا دی. اور دعا کیسے کرنا سکھائی؟ ہم نے ایک رٹی ہوئی دعا ہے. یہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے, اگر میں سویریا کو بولوں گا نا کہ یہ دعا سناؤ مجھے, تو وہ مجھے سنانا شروع کر دے گی, کیونکہ ہمیں یہ خداوند نے سکھائی تھی. اور جب خداوند نے سکھائی اور اس کا کوئی مطلب تھا, اس لیے خدا نے ابراہیم سے بھی جب ٹھنڈے وقت پر خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا, کیا کرتا تھا؟ ان کے ساتھ دعا کی باتیں کرتا تھا, کلام کی باتیں کرتا تھا, پرستش کرتا تھا, اپنی قدرت بتاتا تھا, اپنے راز بتاتا تھا. اور اس لیے تو انسان کو اس نے کامل عقل دی اور کامل انسان بنایا. لیکن وہ اپنے گمنڈ کی وجہ سے, اپنی سوچ کی وجہ سے گرایا گیا. اور اس کو گرانے والا کون تھا؟ اس وقت کا جو اچھے طریقے کے ساتھ دعائیں کرتا تھا, پرستش کرتا تھا, اور دنیا کی تمام تر جو میوزک کا ماسٹر کہا جاتا ہے وہ تھا جو ابلیس, جس کو کہا گیا پاگل. وہ فرشتے کو نیچے گرایا گیا. اس نے گمنڈ کیا کہ تیرا انسان بنایا ہوا جس کو تو نے کامل عقل دی ہے, کامل صورت دی ہے, اپنی صورت پر بنایا, کامل انسان بنایا, اور میں اس کو بہکا سکتا ہوں, میں اس کو دوسری راہ پر لے چلتا ہوں. اور اس لیے پھر خدا کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ نہیں, وہ گرایا گیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. وہ شک وہ لوسیفر تھا, وہ شیطان تھا, وہ ابلیس تھا, لیکن ہمارے خداوند نے اپنی جو صورت پر انسان کو بنایا بڑی خوبصورتی کے ساتھ, اس کے لیے پھر اس دنیا میں آ گیا تاکہ کیا کرے, اس کو دعا کرنا سکھائے, اس کو عبادت کرنا سکھائے, اس کے ساتھ بیٹھے. خدا نے یہ کیا میل ملاپ کرنے کے لیے کس کو بھیج دیا؟ پھر اسی فرشتے کو بھیجا, اپنے پیارے بیٹے یسوع کو بھیج دیا, جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کہتی ہے 3:16 میں, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس لیے وہ اس دنیا میں اس کا پیارا بیٹا آیا جو خدا سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ دعا کی لڑی میں جڑے رہیں. دعا کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے,
दुआ दिल से की जाती है, ईमान से की जाती है और उम्मीद से की जाती है, भरोसे के साथ की जाती है। और जब भी दुआ दिल से की जाती है ना, वो क्या है, अक्सर हम कहते हैं ऐ हमारे बाप, हमारी जो है ना वालदा अम्मी, उसको कहा गया कि दुआ करो, तो उसने ना सबसे पहले हमें कहा ऐ हमारे बाप का, वे दुआ करनी सिखा दी। कहती है यही यीशु का पहला हुक्म है, यही सिखाई थी यीशु ने, तो मैं भी इसलिए आपको यही सिखाना चाहती हूँ। तो जब ये आपको अच्छे तरीके के साथ ये दुआ आ गई है, समझ आ गई है, इस पर यकीन करना आ गया है, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं और खुदा के नजदीक हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा चाहता है कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सबको क्या करता है, तौबा तक नौबत नौबत पहुंचाता है, ताकि जो कोई भी ईमान के साथ मांगता है उसको मिल जाता है। ये कहां पर लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, मांगो तो तुमको क्या होगा, दिया जाएगा। आगे क्या है, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस वास्ते खुदा ने जब ये दुआ करना सिखाया, उसने तरीके बता दिए। अब तुमने मांगना है। यहाँ पर 8वीं आयत में पढ़ा है कि खुदा तो जानता ही है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। यहाँ पर जो है ना 6 बाब की 8वीं आयत में क्या लिखा है, खुदा आपकी डिमांड करने से पहले, आपकी सोच से पहले आपकी हर जरूरत जिंदगी को जानता है। फकत क्या है, ईमान रखना है। ईमान के साथ दुआ की जाएगी तो आप उसमें क्या हो जाएंगे। हम डावाडोल होते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। अक्सर हम दुआ करते हैं और कहते हैं पता नहीं होगा भी कि नहीं, सुनी जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये इंसानी एक कमजोरी है। इंसान अक्सर सोचता है, लेकिन खुदा अच्छा सोचता है, और वो जो कुछ हमने उससे मांग लिया है ना, उसको पता चल जाता है। हम भूल जाते हैं, लेकिन वो याद रखता है। उसका काम है देना और हमारा काम है मांगना। और फिर भी हम अक्सर लोग कहते हैं नहीं, ये खुदा ने नहीं दिया, बल्कि मेरी अकल है, मेरी लियाकत है, मेरी सोच है, मेरी ताकत है, मेरा भरोसा है जो मैं ये कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम खुदा को क्या दे सकते हैं, बल्कि खुदा ही हमें सब कुछ देता है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में यही लिखा है कि मैं तुम्हारी सोचों को जानता हूं। अगर आज हम अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा कारोबार करते हैं, अगर कुछ कमाते हैं, तो ये हमारी कुछ लियाकत नहीं, अक्ल नहीं, बल्कि खुदा की दी हुई बरकत है। क्योंकि जो दुआ ईमान के साथ हम कर कर जाते हैं, उसमें वो बरकतें नाज़िल करता है। उसका वादा सच्चा और हाँ के साथ है। वो कभी भी अपने वादों से फिर नहीं सकता। उसने कहा है आसमान और जमीन क्या ही टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कही हुई कभी ना टलेंगी। हम ईमान रखते हैं कि खुदा सा करने में कादर है। अगर उसने ये कहा है तो वो हमारे साथ चलता है। उसने अगर कहा है मांगो तो वो देगा। उसने कहा है ढूंढो तो मैं तुमको मिलूंगा। ये नहीं कि दुनिया की चीजें ढूंढनी है। और अगर खटखटाओ तो क्या कहता है, उसकी जो बरकत है ना, हम मांगते भी हैं, उसको ढूंढते हैं, और जब हमें मिल जाता है हम उसका दरवाजा क्या करते हैं, खटखटाते हैं। आप क्या ये दरवाजे बंद रखेंगे ना, कलाम को कहता है ये खोलो, इसको खटखटाओ, इसको समझो। दुआ तो अभी मैंने तुम्हें सिखाई है, लेकिन अब मेरे कलाम पर अमल करना सीखो। मरकज की इंजील में लिखा हुआ है 6 बाब की 39 आयत में, ये देखें क्या लिखा हुआ है कि उसने उनको हुक्म दिया कि सब क्या है, जब 5000 लोगों को खुदा ने खाना खिलाया तो क्या किया था, उनको क्या कहा, एक तरतीब से 50-50 100-100 की कतार में बिठा दिया। हरी घास थी उधर, वहां पर खुदा ने वहां पर उनको कहा कि तरतीब के साथ बैठ जाओ। और अब खुदा ने एक नमूना दिया, 5 रोटियां और 2 मछलियों पर बरकत दी। कैसे दी, कलाम पढ़ कर नहीं दी, उसने ऐसे उठाई
اور برکت دی اور دعا کی اور اپنے شاگردوں کو کہا بانٹ دو. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ دعا کا اثر ملا. یہ دعا کس سے مانگی؟ باپ سے مانگی اور باپ نے 5000 آدمی لکھے گئے ہیں لیکن وہاں پر بچوں کی تعداد نہیں گنی گئی, عورتوں کی تعداد نہیں گنی گئی اور جتنے لوگ مرد تھے نا ان کو دیکھا گیا. اگر چلو 3000 مردوں کی تو شادی ہوئی ہوگی, 2000 مردوں کو بارے بھی ہو, ان کی بیویاں تو آتی ہیں نا, ان کے بچے بھی ایک ہی لگا لیں, ایک تو ہوں گے یا دو بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت کے حساب سے یعنی 18-20 ہزار لوگوں نے وہ 5 روٹیاں کھائی ہوں گی. خدا کی یہ خاص برکت ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ اس نے یقین کیا بانٹ دو, لیکن ترتیب کے ساتھ اس نے کہا بیٹھو ترتیب سے. آپ بھی جب آئیں دعا میں آئیں عبادت میں آئیں بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے سے افضل سمجھے. خدا نے کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو نیچا کرے گا وہ عزت پائے گا. خدا وقت پر سرفراز کرتا ہے. وقت سے پہلے ہم بہت کچھ ڈھونڈتے ہیں لیکن نہیں ملتا, لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو خدا سب کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے, سرفراز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے, ایک مثال دیتا ہے, اپنے میں کیا کرو؟ نمک رکھو. خداوند یسوع مسیح نے کہا, ایک مثال کہی تھی لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 34 اور 35 آیت دیکھیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ نمک اچھا تو ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے. اب کیا ہے یہاں کہتا ہے نمک اچھا ہے اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ اب نمک ایک معمولی سی بات ہے, نمک نمکین ہی ہوگا نا کہ میٹھا ہوگا؟ نمکین ہے. نمک سے موت بھی ہوتی ہے, نمک سے زندگی بھی ملتی ہے. دونوں طریقے سے ہے. کہتا ہے اس لیے کہ کلام جو ہے نا, کلام کو اس نے کہا کہ اپنے اندر نمک رکھو. اپنے اندر یعنی کلام رکھو. اگر کلام آپ کے اندر ہے اچھے والا تو وہ باہر نکلے گا, اور جب آپ کے اندر برا کلام ہوگا تو وہ برا ہی نکلے گا. لیکن وہ برا نکلے گا تو وہ کہاں پر پھینکا جائے گا؟ باہر, کچرے میں, روڑی میں, جہاں پر روندا جائے گا, کسی کام کا نہیں آئے گا. بلکہ جب آپ کے اندر سے اچھا نمک, اچھا کلام نکلے گا وہ مزیدار کیا جاتا ہے, وہ سب کو لگ جاتا ہے, وہ سب کی زندگیوں کو بنا دیتا ہے. اکثر نمک کم ہونا گھروں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ نمک پانا کو لگائی بہنوں پہ ہو جاتا, ہم اپنی بیویوں پر غصہ کر تینوں آج تک کھانا ہی نہیں بنایا. وہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر اچھی باتیں رکھنی ہے, نہ لڑائی ہو نہ جھگڑا ہو, بلکہ ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو دیکھنا ہے. نہ وہ آگے 35 آیت میں نہیں پڑھی تھی, نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھانے کے. لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں, جس کے کان ہو سنے وہ سنے. اب سب کے کان ہے نا جی, کان باہر ہی پھاڑ دیا سی. دیکھو ماسٹر ہاڑے بڑے پڑھ گئے, مروڑ بھی دینا ہی اسی چیخا مار رہے ہیں. اکثر ایسے ہی ہوتا تھا. تو لیکن یسوع آپ کے کان نہیں پکڑتا, آپ کے کانوں کے اندر ڈالتا ہے کہ میرا کلام آپ کے اندر جائے. کانوں سے اندر لیں گے اور دل سے سمجھیں گے اور عقل سے اس پر چلیں گے. ہاللیلویا. جب آپ کانوں سے سنیں گے, دل سے سمجھیں گے اور عقل سے چلیں گے, اور پھر عقل آئے گی تو کس سے ملیں گے؟ خدا باپ سے. اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھیں گے جس نے اپنا پاک خون بہایا اور ہم سبوں کو خریدا. جس نے اپنا پاک خون بہا کر کیا تھا؟ ہماری قیمت ادا کی, ہم سبوں کو مول لے لیا. ہم معمولی لوگ نہیں, ہم خدا کے خون خریدے لوگ ہیں. ہم یسوع کے ڈی ایم ہیں. جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے نا, وہ اس کے ساتھ اس کا خونی بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کا ملاپ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. دعا آپ کو خدا سے ملاتی ہے, اور
जब आप दुआ करना सीख जाएंगे कलाम ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, कलाम पर आप अमल करना सीखेंगे। आज कहेंगे उसने हमें दुआ करना सिखाया, अब उसका हुक्म है कि उसका कलाम भी सीखा जाए, समझा जाए और उस पर हम क्या करें, अमल करें। खुशी के साथ, दुख के साथ नहीं, खुशी के साथ अमल करें। और जब हम अमल करेंगे तो खुदा क्या करेगा, 10वीं आयत पढ़े जरा, 6 बाब की मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े, 9वीं से पढ़ना शुरू करते हैं। पास तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, आमीन आमीन। हमारे आगे लिखा हुआ है हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर रोटी पर आकर क्या खुदावंद यीशु मसीह इंसान रुका, हम तो रोटी के चक्कर में ही घूम रहे हैं। यहाँ पर क्यों आए? हम यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, हम रोटी के चक्कर में आए हैं। आधी पूरी रोटी तो हम पाकिस्तान में भी खा रहे थे, लेकिन रोटी के चक्कर के साथ साथ हमारे एक उस्ताद हैं पास्टर अंसर नानम का, डॉक्टर अंसर साहब, उन्होंने हमें सिखाया कि कलाम सिखा रहे थे, तो उन्होंने सिखाया कि कुछ लोग चर्च में आते हैं किसी ना किसी के वास्ते से, कोई ना कोई ऐसी तरतीब लेकर आते हैं कि मैं आज जाऊंगा चर्च में, भाई अशरफ को मिल लूंगा, भाई तफैल को मिल लूंगा, भाई फयाज को मिल लूंगा, अपनी बहनों को देख लूंगा, उनको सलाम करूंगा, वो मेरी तारीफ करेंगे, मैं उनकी तारीफ करूंगा। ऐसी बातें करने के लिए भी आते हैं। और लेकिन हम अपनी सोच से आते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी सोचें लेकर आते हैं, अपने इरादे लेकर आते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद कहता है आओ किसी ना किसी सोच से आओ, लेकिन तुम्हारी सोच का अमल नहीं, लेकिन मैं अपनी सोच तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा कलाम बदल देने वाला कलाम है। और इस पर जब तुम अमल करोगे तो खुदा आपको अपने बंधन में बांध लेगा, खुदा आपको अपने रिश्ते में बांध लेगा और आप खुदा से दुआ करना सीख जाओगे। हालेलुया। खुदावंद आज के इस कलाम पर बरकत।